رحمت باری تعالی کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے والا ہوں۔ رحمت باری تعالی، اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کیسی ہے، اس کو جاننا جبکہ ہم رمضان کو الوداع کر رہے ہیں بہت ضروری ہے، تاکہ رمضان کے اخیر میں کم سے کم اپنے رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کوتاہی کی تلافی کی جا سکے۔ میرے بھائیوں، یہ کائنات جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ رب العالمین کی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ یہ آسمان اللہ رب العالمین کی رحمت سے قائم ہے، یہ زمین اللہ رب العالمین کی رحمت سے قائم ہے، سورج اور چاند اللہ رب العالمین کی رحمت سے قائم ہے۔ ہمارا وجود اللہ رب العالمین کی رحمت کی بدولت ہے۔ ہم کیا تھے؟ معمولی پانی کا ایک قطرہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے 9 مہینہ تک ہمیں اپنی ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر نہایت ہی تنگ جگہ سے ہم کو نکالا۔ 9 مہینہ مکمل ہونے کے بعد جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہماری ماں کی چھاتی میں ہمارے کے لیے غذا اتار دیا، اور پھر ہماری ماں نے ہمیں ٹوٹ کر چاہا، ہمیں محبت کی، ہمیں پوسا اور پالا۔ پھر اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہمیں عقل دی اور جسم ایسا دیا، ایسا انمول جسم کہ اس جسم کو دیکھ کر کے ایک انسان اش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں 360 جوڑ بنائے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو ہم ایک ڈھانچہ ہوتے جو کسی کام کا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں جوڑ بنایا تاکہ ہم حرکت کر سکیں۔ ہماری یہ انگلیاں اگر یہ فولڈ نہ ہوتی تو یہ بیکار تھیں، ان انگلیوں سے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہمارے پیر میں فولڈنگ نہ ہوتا تو ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ جس میں یہ 360 جوڑ ہیں اس لیے ہے کہ ہم حرکت کر سکیں، زندگی کا کام کر سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اگر ہماری آنکھوں پر پپوٹا نہ ہوتا تو ہم اپنی آنکھوں کو بچا نہیں سکتے تھے۔ اگر ہماری زبان سافٹ نہ ہوتی تو ہم بات نہیں کر سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ سب اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور ان ساری رحمتوں میں، ان سارے رحم و کرم میں سب سے بڑھ کر رحم اور کرم اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں پر یہ ہوا کہ اگر وہ چاہتا تو ہم کو کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا کر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہم اینٹ اور پتھر کی پوجا کرنے والوں میں سے ہوتے، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء و رسول کو بھیجا اور ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات میں صرف یہی احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا، دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین جس سے ہم معاملہ کرتے ہیں اس کی رحمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن انسان جو اس دنیا میں جیتا ہے مفاد پرست بن کر، جب انسان انسانوں کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہے تو سختی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تنگی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، مفاد کو دیکھ کر کے معاملہ کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچتا ہے تو وہی سختی ہوتی ہے، وہی تنگی ہوتی ہے،
وہی مفاد پرستی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کو وہ تنگ سے تنگ کرنے لگتا ہے۔ لیکن نہیں میری بھائیو، اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ احساس عام انسانوں کو ہوتا ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہوا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت جھلکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا پرانے زمانہ میں، لم يعمل خیرا قط، اس نے کوئی بھی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا، اسرف علی نفسہ، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ پہ بھی بہت زیادہ ظلم کیا تھا، بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا، نیکی کا کوئی کام نہیں کیا، اور ظلم و زیادتی اتنی کی، گناہ کا کام اتنا کیا کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ٹھہرا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کا ایک حصہ سمندر میں اور ایک حصہ خشکی میں مختلف جگہوں پر اڑا دینا، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین میرے اوپر طاقت رکھ لیا تو ایسی سزا دے گا کہ ویسی سزا کسی کو نہ دی ہوگی۔ چنانچہ اس کے بیٹوں نے ویسا ہی کیا۔ اللہ رب العالمین نے خشکی کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا کہ اس کے اجزاء جمع کیے جائیں، چنانچہ اس کے سارے اجزاء جمع ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح پھونکا اور پھر اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے، بتا تجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو اپنے بچوں کو وصیت کرے کہ تمہیں جلا کر کے تمہارے ایک حصے کو خشکی میں اور ایک حصے کو سمندر میں اڑا دیا جائے؟ اس نے کہا تیرے ڈر کی وجہ سے یا میرے رب، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، صرف تیرا ڈر تھا جس کی وجہ سے میں نے ایسی وصیت کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین نے اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایسا انسان ہے جس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، جس نے گناہ ہی گناہ کیا تھا، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بھی اس کو شک ہونے لگا کہ اللہ رب العالمین شاید ہم کو جمع نہ کر پائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا جب اس کے اندر ڈر آتا ہے، اللہ کی نگرانی کا جب اس کے اندر احساس آتا ہے، یہ ڈر، یہ خوف اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ٹھہرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو ملتی ہے اور اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے، تقوی کی لاٹھی لے کر کے دوسروں کو ہانکنا شروع کرتے ہیں، تم ایسا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا، ایسا کرو ورنہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایسا ہی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک انسان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی بہت نیک تھا اور دوسرا آدمی گنہگار تھا، دونوں کی آپس میں دوستی چلتی تھی۔ جب نیک آدمی گنہگار آدمی سے ملتا تو نیک آدمی گنہگار آدمی سے کہتا تھا کہ تم گناہ چھوڑ دو،
کہتا خلنی و ربی، مجھے چھوڑ دو میرے رب کے حوالے، میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔ ایک دن اس گنہگار کے پاس سے وہ گزرا تو اس کو کسی گناہ میں ملوث پایا، اسے سختی کے ساتھ نمٹا اور کہا کہ تم یہ گناہ ترک کر دو۔ اس نے کہا کہ خلنی و ربی ابعثت علی رقیبا، مجھے میرے رب کے حوالے چھوڑ دو، کیا تم میرے اوپر داروغہ بنا کر بھیجے گئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تجھے کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا اور تجھے جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دی، فرشتے نے روح قبض کی، دونوں اللہ رب العالمین کے پاس آئے۔ اللہ رب العالمین نے اس گنہگار سے کہا کہ اے گنہگار، جاؤ میری رحمت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس نیک آدمی سے کہا تم کون ہوتے ہو اللہ کی رحمت کو میرے بندوں سے روکنے والے، اور پھر حکم دیا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ایسی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم کسی کے اوپر داروغہ بن کر کے اللہ کی شریعت نہیں پیش کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے بھروسے اس کی شریعت کو پامال کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت ہی معاف کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، بہت دردناک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے، تو جہنم بنایا ہے سرکشوں کے لیے، مجرموں کے لیے، برے انسانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کا تعارف جاننا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی پہچان جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی رحمت کتنی ہے، قرآن کریم کو کھولیے، قرآن کریم کو پڑھیے۔ قرآن کریم کو جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلی آیت یہ ملتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی شروعات ہی اسی آیت سے ہوتی ہے۔ سب سے مہربان رب، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ الفاتحہ کی شروعات ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے الرحمن الرحیم، جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آپ ہر سورہ کو پڑھتے ہیں تو ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، نہایت ہی مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو کائنات کو پیدا کرتے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی۔ کتاب کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصہ پہ سبقت رکھتی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی پہچان، یہ ہے اللہ رب العالمین کا کرم کہ وہ رب رحیم ہے، وہ رب کریم ہے، اتنا کریم کہ اس کی رحمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ رب کی رحمت کو جاننا ہے تو ماں کے کردار پہ غور کیجئے۔ وہ ماں جو 9 مہینے تک
اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر جنم دیتی ہے، پالنے اور پوسنے کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماں کی مثال دیتے ہوئے اللہ کی رحمت کو بیان کیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ اپنے بچے کو تلاش رہی تھی لوگوں میں، بچہ مل نہیں رہا تھا، جس بچے کو بھی پاتی اس کو اپنے گلے سے دبا لیتی تھی اور اس کو دیکھتی تھی گویا کہ ہر بچے کی شکل میں اس کو اپنے بچے کی شکل نظر آ رہی ہو، یہاں تک کہ اس عورت کا بچہ مل گیا، اس نے اپنے بچے کو گلے سے دبا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اے میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس عورت کے اپنے بچے پر مہربان ہونے سے کہیں زیادہ مہربان۔ ہم ماں کی ممتا کی بات کرتے ہیں، ماں اپنے بچے پہ بہت مہربان ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ایک عورت اپنے بچے پہ جو رحم و کرم کرتی ہے، ایک عورت کو اپنے بچے پہ جو دیا ہوتی ہے، اس رحم اور دیا سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، میں کہتا ہوں وہ جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین تو 70 مائیں تو کیا، 1000 ماؤں، 1000 مائیں تو کیا، لاکھ ماؤں، لاکھ مائیں تو کیا، اربوں ماؤں، بلکہ اربوں مائیں تو کیا، شروع انسانیت سے لے کر اخیر انسانیت تک جتنی مائیں پیدا ہوں گی ان ساری ماؤں کی ممتاؤں کو اکٹھا کرو اور اللہ کے رحم و کرم کو دیکھو تو ان ساری ماؤں کی ممتا سمندر سے ایک قطرہ نکال لو پھر بھی کم ہے، پھر بھی کم ہے انسانوں کی یہ ممتا۔ جی ہاں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے رحمت کو پیدا کیا، کسے پیدا کیا؟ رحمت کو پیدا کیا، تو رحمت کے 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کیے، ان حصوں میں سے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، صرف ایک حصہ۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے انسان، جنات، چوپائے، چرند و پرند اور کیڑے مکوڑے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی 100 رحمت میں سے ایک حصہ کی وجہ سے دنیا میں یہ رحم و کرم کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 99 رحمت کا جو حصہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس رکھا ہے، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس رحمت کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارے رب کی رحمت جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا
جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین پھر اجازت دے گا سفارش کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں ان کے بارے میں سفارش کیجیے۔ چنانچہ فرشتے سفارش کریں گے اور بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا نبیوں کو کہ آپ سفارش کیجیے۔ چنانچہ انبیاء سفارش کریں گے اور بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا مومنوں کو کہ مومنین سفارش کریں۔ چنانچہ مومنین سفارش کریں گے اور بہت سارے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمین۔ فرشتوں نے سفارش کر لی، نبیوں نے سفارش کر لی، مومنوں نے سفارش کر لی، اب ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات باقی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات باقی ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہم ہاتھ ثابت کرتے ہیں، ویسے ہی جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے، ہم اس کی تعویل نہیں بیان کرتے، ہم اس کی تشبیہ بیان نہیں کرتے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا، اس لیے ہم بھی اپنے رب کے لیے ہاتھ ثابت کرتے ہیں، اس کی تعویل نہیں کرتے کہ اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے جیسے ہے یا اللہ کے پاس ہاتھ ہی نہیں، جیسے اللہ نے بیان کیا ہے ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک ہاتھ جہنم میں ڈالے گا اور اس سے ایک مٹھی لوگوں کو نکالے گا۔ اللہ کی مٹھی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کتنی بڑی تعداد ہوگی جہنمیوں کی۔ اللہ کی ایک مٹھی میں اللہ تعالیٰ ایک مٹھی لوگوں کو نکالے گا۔ قد عادوا حمما، وہ جل کر کے راکھ ہو چکے ہوں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کو نہر الحیات میں ڈال دیا جائے گا۔ نہر الحیات زندگی کا ایک نہر ہے، اس میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو ان کی شکل بالکل ویسے ہی ہو جائے گی جیسی جہنم میں جانے سے پہلے تھی۔ پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے ہمارا بندہ توبہ کرے، ہم اس کو معاف کر دیں۔ میرے بھائیوں، گناہگاروں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت کیسی ہوتی ہے؟ ہم گناہگار ہیں، اللہ رب العالمین کے حکموں کو رات دن پامال کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم گناہگاروں کے ساتھ ہمارے رب کی رحمت کیسی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو سب کے سامنے نہیں کرتے، بند کمرے میں کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تب کرتے ہیں۔ اگر اسی وقت ہمارا کوئی دوست آ جائے، اگر اسی وقت ہمارے گھر کا کوئی فرد آ جائے تو ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں کہ کسی انسان نے ہمیں دیکھ لیا، حالانکہ جس وقت ہم گناہ کر رہے تھے، جس وقت ہم غلطی کر رہے تھے، اللہ کے کسی حد کو پامال کر رہے تھے، اس وقت ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے البصیر، سب کچھ دیکھنے والی ذات۔ وہ جان رہا تھا کیونکہ اس کی ایک صفت ہے العلیم، سب کچھ جاننے والی ذات۔ وہ سن رہا تھا کیونکہ اس کی ایک صفت ہے السمیع، سب کچھ سننے والی ذات۔ وہ ہماری نگرانی کر رہا تھا کیونکہ اس کی ایک صفت ہے الرقیب، ہر چیز کی نگرانی کرنے والی ذات۔ اس سے ہم نہیں چھپ سکتے، اس کے سامنے میں گویا کہ اس کی غیرت کو پامال کیا۔ ایک معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والا انسان جب ہمارے سامنے میں آ جاتا ہے تو
ہم پسینے پسینے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے میں اس کی غیرت کو ہم نے چیلنج دیا۔ اگر وہ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا، زمین ہمیں نگل لیتی، آسمان کو حکم دیتا، آسمان ہمیں اچک لیتا، لیکن کیا اس نے ایسا کیا؟ کیا؟ نہیں کیا، نہیں کیا میرے بھائیوں۔ کتنا کریم ہے عورت، کتنا کریم ہے عورت۔ ان ربکم حی ستیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا رب بڑا باحیا اور پردہ کرنے والا ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، اسی لیے اس نے برداشت کر لیا۔ ہم نے اس کی غیرت کو پامال کیا۔ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، ملک کے قانون کو فالو کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں ہندوستان کا ہوں، ہندوستان کا یہ قانون ہے، اس قانون کو میں اپناتا ہوں، اس پہ مجھے فخر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس دھرتی کے لیے جو قانون دیا اسلام کی شکل میں، اس قانون کو ہم پامال کرتے ہیں، آئے دن پامال کرتے ہیں، آئے دن اللہ کے قانون کے خلاف میں چلتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فوراً ہمیں نہیں پکڑتا۔ ہمارے پاس ایک نوکر ہے، نوکر سے ہم کہتے ہیں کہ پانی لا کر کے دو، نوکر پانی لا کر نہیں دیتا۔ نوکر سے ہم کہتے ہیں صفائی کرو، وہ صفائی نہیں کرتا۔ نوکر سے ہم کہتے ہیں کہ بازار جا کر کے سامان خرید کر لاؤ، وہ سامان خرید کر نہیں لاتا۔ کیا ہم اس کو نوکر رکھیں گے؟ کیا ہم اس کو نوکری پہ رکھیں گے؟ کوئی انسان نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے کرم کو دیکھو کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی میں رکھا ہوا ہے، اس نے ہمیں اپنی بندگی میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا تو یہ کرم ہے کہ اپنے نافرمانوں کو، بلکہ کافروں کو جو ہر دن اس کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا اور ہم اس رب کے بندہ ہیں، اس پر ہمیں ناز کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو گناہگاروں کے ساتھ سب سے پہلا معاملہ اللہ رب العالمین کا یہی ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی غیرت کو چیلنج دیتے ہیں، لیکن وہ برداشت کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ برداشت ہی نہیں کرتا، بلکہ اس غلطی پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اگر ہمارے دوست نے دیکھ لیا ہوتا تو ضرور جا کر کسی کے کان میں ڈال دیتا۔ وہ بات چھپتی نہیں، کیونکہ انسان کا یہ ظرف ہے، لیکن اللہ کے سامنے میں ہم نے اس کی غیرت کو پامال کیا۔ اس نے دیکھا، اس نے سنا، اس نے جانا، اس نے ہماری نگرانی کی اس وقت بھی، لیکن اس نے اس پہ پردہ ڈال دیا۔ اگر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو کیسی ہماری بے عزتی ہوتی، دوسروں کو ہم چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ ذرا سوچیں، 24 گھنٹہ ہماری جو حرکتیں ہوتی ہیں، اگر ان حرکتوں کو کیچ کرنے کے لیے ہمارے سامنے میں کیمرہ لگا دیا جائے اور 24 گھنٹہ کی ان حرکتوں کو کوئی دیکھ رہا ہو، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی ہماری بے عزتی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین سب کچھ جان رہا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا، ہماری نگرانی کر رہا تھا، لیکن اس پہ اس نے پردہ ڈال دیا۔ پردہ ہی نہیں ڈالا، بلکہ پردہ ڈالنے کا حکم بھی دیا اور انعام بھی بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ کسی کے عیب کو دیکھتے ہو، ہمارے رب کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کے عیب پہ پردہ ڈال دو۔ اگر ہم اس کے عیب پہ پردہ ڈال دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا
اس کو اپنے قریب کرے گا اور اس سے کہے گا اے میرے بندے یاد کرو کہ تم نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا. بندہ یاد کر لے گا کہ ہاں یا رب میں نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا. اللہ کہے گا کہ بندے یاد کرو تم نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا. بندہ یاد کر لے گا کہ ہاں یا رب میں نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا. یہاں تک کہ بندہ یہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا, اب میں بچ نہیں سکتا, اب میری تباہی یقینی ہے. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا وہا انا اغفرها لک اليوم. میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے عیب پہ پردہ ڈال دیا تھا اور آج میں تمہارے ان گناہوں کو معاف کر رہا ہوں. یہ ہے ہمارا رب. ایسے رب سے ہم معاملہ کرتے ہیں میرے بھائیوں, ایسے رب سے ہم معاملہ کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اگر ہمارے اندر کس طرح کی کوتاہی پائی جاتی ہے, کمی پائی جاتی ہے, تو اس سے سچی توبہ کریں. اپنے اس رب سے معاملہ کرتے ہیں جو بڑا کریم رب ہے, ایسا رب کہ جب ہم اس کے دربار میں جائیں گے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے, اس وقت اللہ رب العالمین سارے گناہوں کا اعتراف کرنے کے باوجود ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسے رب سے ہم معاملہ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کے ساتھ تیسرا معاملہ یہ کرتا ہے کہ گناہ کیا, پردہ ڈال دیا, اور پھر توبہ کا دروازہ بھی کھولتا ہے. میرے بندے کوتاہی ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, پلٹ آؤ, جھک آؤ, اپنے رب کے سامنے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. تیرا رب معاف کرنے والا ہے, تیرا رب رحم کرنے والا ہے. ہمارے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب ایک کے بدلے میں ایک نہیں دیتا, بلکہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اس کا اجر دیتا ہے. نیکی کا ایک کام کیا لیکن اللہ تعالیٰ اجر 10 سے لے کر کے 700 تک دیتا ہے. لیکن گناہ کی صورت میں فوراً گناہ نہیں لکھتا. فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اگر میرے بندے نے کوئی غلطی کا کام کیا ہے, کوئی گناہ کا کام کیا ہے, تو کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو تاکید کی جاتی ہے. ہمارے حبیب نے بیان فرمایا کہ 6 گھنٹے تک اس گناہ کو لکھنے سے بچے رہو. اگر میرے بندے نے توبہ کر لیا تو وہ گناہ مت لکھنا. اگر بندہ توبہ نہیں کرتا تو 6 گھنٹے کے بعد اس گناہ کو لکھا جاتا ہے. نیکی کا ثواب 10 سے لے کر کے 700 گنا تک ملا, لیکن گناہ ایک کیا تو صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کریم رب ہو سکتا ہے؟ یہ ہے میرا رب. میرے بھائیوں ہمارا رب ہمیں نوازنے کے لیے رات کے تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر اپنی شان کے مطابق اترتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اور اترنے کے بعد اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دیں, ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کریں, ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کریں. ہر دن ایسا ہوتا ہے. رات کے تیسرے پہر میں ہمارا رب اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اترتا ہے ہمارے لیے, اور ہر رات اترتا ہے. یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم سوئے رہتے ہیں. گویا کہ ہمیں انسانوں سے چاہیے لیکن اپنے رب سے نہیں چاہیے. حالانکہ یہ انسان ہمیں ذلیل کرتا ہے اور ہمارا رب جس سے ہم مانگتے ہیں تو مانگنے پر خوش ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا رب. میرے بھائیوں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تعالی رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ کیا ضرورت ہے ہمارے رب کو ہاتھ پھیلانے کی؟ لیکن وہ کریم رب ہے، وہ اپنے بندے کو مایوس دیکھنا نہیں چاہتا، وہ اپنے بندے کو ناکام دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ ہر دن صبح میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ شام تک گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور شام میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ صبح تک گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ قیامت کے دن تک چلتا رہے گا۔ وہ ہے ہمارا رب، ایسے رب سے ہم معاملہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 100 آدمی کا قاتل ہے، 100 آدمی کو قتل کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پرانے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، 99 آدمی کے قاتل ہو، تمہارے لیے توبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ راہب تھا، دین کا جانکار نہیں تھا، غلط مسئلہ بتا دیا۔ اسی لیے دین کا نالج حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج پوچھنا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی دین سیکھیں۔ کویت میں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، یہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ 100 آدمی کا قاتل بن چکا تھا۔ ایک عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے، عالم نے بتایا کہ تمہاری توبہ اور اللہ کے بیچ میں آخر کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تم توبہ کرو، تیرا رب قبول کر لے گا توبہ کو۔ البتہ تم اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو جس بستی میں رہتے ہو اس بستی میں مت رہو، بلکہ فلاں بستی میں چلے جاؤ اور وہاں پہ نیکی کا کام کرنا۔ چنانچہ وہ اس بستی میں جا رہا تھا کہ موت آ گئی۔ نیکی کے فرشتے اور بدی کے فرشتے جھگڑنے لگے کہ میں روح قبض کروں گا تو میں روح قبض کروں گا۔ اللہ رب العالمین معافی کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو حکم دیا، جدھر جا رہا تھا کہ زمین سمٹ جاؤ، اور جدھر سے آ رہا تھا دور ہو جاؤ۔ چنانچہ جدھر جا رہا تھا وہ زمین سمٹ گئی، اور اس طریقے سے اس بندے کی روح کو نیکی کے فرشتے نے قبض کیا۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارے رب کی رحمت۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے اگر ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو کیسے قبول کرتا ہے، کیسے اس کا استقبال کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے میں جھکتا ہے، اپنے رب کی طرف لپکتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو بھی ہمارے حبیب نے بیان فرما دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو اپنی سواری پر سوار ہے، اپنے کھانے پینے کا سامان لاد کر کے ایک صحرا میں، بیابان میں سفر کر رہا ہے۔ ایک جگہ پر وہ آرام کرنے کے لیے اترتا ہے، اپنی سواری کو باندھ دیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب جگتا ہے تو اس کی سواری غائب ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، ہر طرف کھوجتا ہے اپنی سواری کو، لیکن اس کی اونٹنی مل نہیں رہی ہے، پریشان ہے، یہاں تک کہ زندگی سے مایوس ہو کر پھر وہ اپنی جگہ پر آتا ہے اور بیٹھتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے
تو اپنے سامنے میں اپنی سواری کو پاتا ہے. چونکہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، صحرا میں جائے تو کہاں جائے بغیر سواری کے. جب اپنی سواری کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اخطأ من شدت الفرح، او ایسی خوشی پاتا ہے، ایسی خوشی پاتا ہے کہ غلطی کر جاتا ہے، اور کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن الٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے اس آدمی کو اپنی سواری پا کر کے خوشی ملی تھی. اس لیے میرے بھائیوں سچی توبہ کریں، اور جب ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ ہمارے گناہوں کو ہی معاف کرتا ہے، بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. ہمارے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے تھے اگر سچی توبہ ہوئی، توبہ میں اخلاص پایا گیا، اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ ہم گناہ کو بالکلیہ ترک کر دیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور پھر اس پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو. اگر اس کا تعلق انسانوں کے حق سے ہے تو اس کی ادائیگی بھی کر دیں. تو اگر ہماری توبہ سچی توبہ ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے، اس کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ جتنے گناہ تھے ان سارے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دے دیتا ہے. یعنی جتنے بھی گناہ ہم نے کیا تھا ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے. یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان میں بیان فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے 90 سال کا ہے، گناہ پہ گناہ کیا، زندگی میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن 90 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے اس نے 90 سال تک جتنے بھی گناہ کیے تھے اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. طبرانی کی روایت ہے، ایک بوڑھا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. بڑھاپے کی وجہ سے راوی کا بیان ہے کہ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے جس نے دنیا کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا ہو. اس نے اتنا گناہ کیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کے گناہوں کو سارے انسانوں پر تقسیم کیا جائے تو اس کے صرف گناہ سارے انسانوں کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے. اتنا گناہ کیا ہے، اپنے آپ کو مراد لے رہا تھا. فہل لہ من توبہ، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا تم اسلام قبول کرتے ہو یا کیا تم اسلام لائے ہو؟ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیا.
وَمُبَدِّلٌ سَيِّئَاتِكَ حَسَنَاتٍ، تمہارے جتنے بھی گناہ تھے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیا ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کا کرم، ہمارے رب کی رحمت۔ وہ آدمی سنتا ہے تو کہتا ہے وَفَجَرَاتِي وَغَدَرَاتِي، اے اللہ کیا میرے فسق و فجور کو اور میری غداریوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَجَرَاتِكَ وَغَدَرَاتِكَ، تیرے فسق و فجور کو اور تیری نافرمانیوں کو بھی اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ وہ سنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، اور یہی کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کی رحمت کہ اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے رحم فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اتنا رحیم ہے کہ اگر اس کے بندے سچی توبہ کرتے ہیں، 90 سال تک ایک انسان نے گناہ کیا تھا، جتنا بھی گناہ تھا اللہ رب العالمین سچی توبہ کی وجہ سے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی ہم رمضان کے ایام سے گزر رہے ہیں اور رمضان کے آخری دنوں سے گزر رہے ہیں، اور آج 27ویں کی رات ہے۔ 27ویں کی رات کے تعلق سے غالب امکان ہوتا ہے کہ اس رات شب قدر ہو، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن 27ویں کی رات کو ہی شب قدر نہیں ہوتی، بلکہ غالب امکان ہوتا ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی اکہری راتوں میں تلاش کرو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور رمضان کے آخری دنوں کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچی توبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان راتوں میں ایک پڑھنے کے لیے دعا کی گزارش کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس دعا کا کثرت سے ہمیں بھی ورد کرنا چاہیے۔ یہ راتیں جو باقی رہ گئی ہیں، ان راتوں میں کثرت سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ شیخ عبد الرزاق البدر جو مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور سعودی عرب کے چوٹی کے عالم ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں ایک رات جو رمضان کی راتوں میں سے ایک رات تھی اور رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے ایک رات تھی، مسجد سے نکلا تو چند نوجوانوں کو باہر میں دیکھا کہ وہ نوجوان گانے سن رہے تھے۔ میں نے ان کے قریب جا کر کے ان سے کہا کہ آج رمضان کی اکہری راتوں میں سے ایک رات ہے اور تم گانے سن رہے ہو، گانے سننا چھوڑ دو اور میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، اس دعا کا اہتمام کرو۔ چنانچہ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہی دعا سکھایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے یہ دعا یاد کر لی اور وہ چلے گئے۔ ایک زمانے کے بعد ایک باریش نوجوان، شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ایک باریش نوجوان، ایک نیک اور پاکیزہ نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے سلام کیا اور کہا کہ شیخ آپ مجھے پہچانیں گے نہیں، لیکن
میں ان چند نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہوں جو فلاں جگہ پر فلاں سال میں فلاں مسجد میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے ہم لوگوں کو ایک دعا سکھائی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دیا اور آج ہمیں اس کیفیت میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، گزارش کی جائے گی کہ یہ آخری دنوں کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں کثرت سے ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا ہمیں معاف کر دیں۔ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کی رحمت ڈھونڈنے کے طلبگار ہوں۔ اور اخیر میں ہم آپ تمام بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مرکز توعیت الجالیات کے متحرک نوجوانوں اور فضیلت الشیخ انور سلفی حفظہ اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائیں، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائیں، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔